نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب التعظیم علماء کرام، لائق ست تکریم مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، میں آج کی اس محفل کے بانی محترم جناب اپنے کرم فرما و مہربان افضل چند صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت محفل سجا کے اور آپ سب دوستوں کو بلا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا جشن منا کے ایک دوسرے سے ملاقات کا ایک بہت اچھا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انہیں اس کا بہترین اجر و ثمر عطا فرمائے۔ مجھے اس کا بھی احساس ہے کہ مجھے حاضری میں تاخیر ہوئی ہے۔ اب ہم کیا کریں، اب ہم تو پبلک کے حوالے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں، جب آپ اجازت دیں گے انشاءاللہ پھر آپ سے اجازت چاہیں گے۔ بہرحال اب چونکہ وقت کم ہے، سورج بھی منہ چھپانے لگا ہے اور مجھے بھی افطاری کے لیے وہاں علی پور پہنچنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز تھوڑے وقت میں اگر ہم مطلب کی بات کریں تو بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک گزارش یہ ہے کہ آپ کی محبتوں کا مجھے احترام ہے، آپ مجھ سے ملنا چاہیں سر آنکھوں پر، مصافحہ ضرور کریں لیکن ہاتھ مت چومیں۔ دیکھیے، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، کوئی مسئلہ بھی نہیں بتا رہا، میں مانتا ہوں ہاتھ چومنا جائز ہے، لیکن جن ہستیوں کا ہاتھ چومنا جائز ہے نا، وہ ہستیاں اب نگاہوں میں رہی نہیں، وہ اب اٹھ گئی ہیں۔ تو ہم جیسے لوگ تو خامخواہ وہ پدرم سلطان بود کہنے والوں میں ہیں، تو اگر آپ ہاتھ نہ چومیں صرف مصافحہ کریں تو وقت بھی بچے گا اور میرے لیے ذرا سہولت بھی ہوگی۔ یہ ذرا مہربانی کریں، اور یہ کوئی کشتی لڑنے والی بات نہیں ہے۔ دوست تو پھر ضد پہ آ جاتے ہیں، نہیں ہم چوم کے دکھائیں گے۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ وہ اگر چاہتا تو ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت بھی دے سکتا تھا، اس کے پاس کوئی فنڈز کی کمی تو نہیں تھی، کوئی اور مشکل بھی نہیں تھی۔ جب کوئی دقت نہیں تھی، دشواری نہیں تھی، وہ ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت دے سکتا تھا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ وہ اگر ڈائریکٹ ہدایت دے دیتا تو بہت اچھا ہوتا، نہ ہنگامے ہوتے، نہ فساد ہوتے، نہ منازعے ہوتے، نہ مباہلے ہوتے، نہ ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ہوتے، نہ ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیے جاتے، سب سیدھے سچے راستے پہ ہوتے، ہر ایک کو اللہ کی طرف سے ہدایت مل رہی ہوتی۔ میں عرض کروں گا اگر آپ غور کریں گے تو یہ بہت چھوٹی سوچ ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی۔ اچھا، بہت سے لوگ بیچارے مشکل میں ہیں، میں اگر کھڑے ہو کے بولوں تو زیادہ اچھا ہے۔ ہاں بھائی، اب ٹھیک ہے؟ جو لوگ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، سبحان اللہ۔ تو حضرات مکرم، میں اس کی ایک مثال دیتا چلوں۔ بات یہ ہے کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ہدایت آئے وہ تو نبی ہوتا ہے نا۔ ابھی تو ہمیں اللہ کی طرف سے ہدایت نبی آتے ہیں، ہم ان سے ہدایت پاتے ہیں، پھر ہم سے کہیں کوتاہی ہو، غلطی ہو تو ہم معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ان کے در رحمت پہ دستک دیتے ہیں، اللہ کرم فرما دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ لیکن سوچئے کہ اگر ہمیں ڈائریکٹ ہدایت آ رہی ہوتی اور پھر ہم ذرا نافرمانی کرتے، کوئی آگے پیچھے ہوتے، پھر کوئی معافی کی گنجائش بھی بنتی؟ یہ ہر ایک بندے کا رب کا معاملہ ہے، کسی دوسرے کو ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر آپ کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا، وہ حکم آپ کی مرضی کے خلاف ہوتا، اس حکم میں آپ کو اپنا نقصان نظر آ رہا ہوتا، وہ حکم آپ کی منصوبوں کے برعکس ہوتا، تو کیا آپ سب ان احکام پہ عمل کر لیتے؟ بہت سے لوگ عمل کرتے بھی صحیح، بہت سے چکر بھی چلاتے، چور دروازے بھی ڈھونڈتے، تو پھر جب ہم مقام نبوت پر فائز ہو کر آگے پیچھے ہوتے پھر کیا حال ہوتا ہمارا؟
ذرا اس کو ایک مثال سے سمجھا دوں، شاید ابھی تک بات اوپر سے گزر رہی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مدینے کی طرف، تو مکے میں شراب حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا، یہ حکم آیا ہے مدینے میں۔ اور وہ منظر چشم فلک نے کب دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی اور وہ مسلمانوں تک پہنچی تو مدینے کی نالیوں میں شراب بہہ رہی تھی۔ حضرات مکرم، آپ سوچئے ابھی مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، زیادہ تر کافر ہیں، مدینے کی چھوٹی سی ریاست ہے نا۔ اب مسلمانوں پر شراب حرام ہو گئی، باقی لوگ تو پیتے ہیں، اور شراب پینا، مہمانوں کو پیش کرنا، یہ ان کی ثقافت ہے، یہ ان کی تہذیب ہے، یہ ان کے آداب میں شامل ہے۔ تو مسلمان سوچ سکتے تھے کہ بھئی ہم پر حرام ہو گئے، ہم نہیں پیئیں گے، لیکن باقی لوگ تو پیتے ہیں نا، ان کو پیش کرنا یہ تو آداب میزبانی ہے، تو ہمیں یہ اپنانا چاہیے۔ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، وہ ہم سے ملنے آئیں گے تو ان کو شراب پیش کرنے میں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ بھی سوچ سکتے تھے بھئی چونکہ اس وقت مسلمانوں کی حالت بہت پتلی تھی، میرے آقا کریم بھی کھجور کی چٹائی پر استراحت فرماتے تھے نا، اور پیوند لگے کپڑے زیبتن فرماتے تھے نا، اور جو کی روکھی سوکھی پہ گزارا فرماتے تھے نا، اور اپنی لاڈلی شہزادی کو بھی آپ نے بوسیدہ چادر میں گھر سے رخصت فرمایا تھا نا۔ تو جب مسلمانوں کی حالت اتنی پتلی تھی تو وہ سوچ سکتے تھے کہ بھئی شراب حرام ہو گئی، لیکن یہ قیمتی شراب ہے، یہ نفیس شراب ہے، یہ عمدہ شراب ہے، بڑی پرانی شراب ہے، تو چلو ہم پیئیں گے نہیں، بیچ دیتے ہیں، دام کھڑے کر لیتے ہیں۔ لیکن نہیں، نہ کسی نے شراب بچائی ہے، نہ کسی نے شراب چھپائی ہے، نہ کسی نے شراب بیچنے کی کوئی فکر کی ہے، بلکہ ہر ایک نے شراب بہائی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اب مجھے آپ کے علاقے کا صحیح پتہ تو نہیں، لیکن میں بھی اسی وطن پاکستان میں رہتا ہوں، کیا آپ کے علاقے میں شراب کی بھٹیاں نہیں چلتی؟ چلتی ہیں۔ چلانے والے مسلمان، بنانے والے مسلمان، بیچنے والے مسلمان، خریدنے والے مسلمان، پینے والے مسلمان، پلانے والے مسلمان۔ میں پوچھتا ہوں کہ آج اگر شراب حرام ہونے کا حکم نازل ہوتا، آج ہوتا، تو کیا اسی طرح شراب کو ضائع کر دیا جاتا جیسے اس وقت ہوا تھا؟ تو یہ اللہ کا کرم ہوا نا، اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی، ورنہ تو ہم میں سے اکثر رگڑے جاتے۔ ایک اور انداز سے سمجھ لیجئے، فرض کیجئے آپ کے علاقے میں کوئی غیر مسلم ہو، اتفاق سے مسلمان ہو جائے، ہم جیسوں کو دیکھ کے تو کوئی مسلمان نہیں ہوتا، وہ تو اپنی اسلام کی صداقت کی وجہ سے، سچائی کی وجہ سے کوئی کلمہ پڑھ لے تو اور بات ہے، ورنہ ہمیں دیکھ کے تو لوگ یرک جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والے بھی کہتے ہیں کہ اگر ایسے ہوتے ہیں مسلمان۔ وہ مجھے بات یاد آئی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی۔ آپ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، حضرت جنید بغدادی پردہ فرما گئے دنیا سے۔ لوگوں نے اس یہودی کو تانے دینا شروع کیے، یار تو بھی بڑا ہی بدبخت ہے، جنید بغدادی جیسی ہستی کا ہمسایہ تھا اور تجھے کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ اس نے جو جواب دیا وہ ہم سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر اسلام وہ ہے جس پر جنید بغدادی عمل کرتے تھے تو میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی، میں اس کو اپنا نہیں سکتا تھا، اور اگر اسلام وہ ہے جس پر تم عمل کرتے ہو تو میں یہودی بھلا، مجھے مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یارو یہ تو آج سے سینکڑوں برس پہلے کی بات ہو رہی ہے، جب مسلمان آج کے مسلمانوں سے 1000 درجے بہتر تھے، اور آج جو ہماری حالت ہے اس کے پیش نظر کوئی ہمیں دیکھ کے کیا مسلمان ہوگا؟ لیکن فرض کیجئے کہ کوئی شخص مسلمان ہو جائے اور آپ اس کو کہے بھئی اب تم مسلمان ہو گئے، اب تمہیں کلمہ وہ نماز بھی پڑھنی ہوگی۔ ظاہر ہے جو نماز نہ پڑھے وہ کیا خاک مسلمان ہے؟ تو یہ نماز کی کتاب ہے، یہ کتاب لے جاؤ، اس کو پڑھو اور نماز کی کتاب پڑھ کے صحیح طرح نماز ادا کرو۔ کیا خیال ہے وہ شخص جو کافر تھا، جو مسلمانوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہیں ہے، مسجد میں کبھی آیا نہیں ہے، لوگوں کو اس نے نماز پڑھتے ہوئے کبھی دیکھا نہیں ہے، کیا صرف کتاب پڑھ کے صحیح طرح نماز ادا کر لے گا؟ نہیں۔ تو یارو سوچو کہ صرف نماز ہم ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارے سامنے عملی نمونہ نہ ہو، تو پوری زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھل کر کیسے گزار سکتے تھے جب تک کہ ہمارے سامنے عملی نمونہ نہ ہوتا؟ تو اس لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، وہ ہمارے سامنے عملی نمونہ رکھتے ہیں۔ رب کائنات نے اپنے کرم سے ہمیں اس نبی کا امت ہی بنایا جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضرات مکرم، اس آیت کا جو انداز ہے
اس پہ بھی ذرا غور کیجئے. کلمہ تو آپ سب پڑھتے ہیں. حضور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی دھرتی پہ بسنے والے میرا خیال ہے کہ نفی اسبات کی ترکیب سے اتنے بے خبر بھی نہیں ہو سکتے. یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے محض اپنی شاعری سے لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے. نفی اسبات جب آپ بولتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کلمہ. وہ کیسے؟ پہلے نفی ہے، لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں. پھر اس کے بعد اسبات ہے، الا اللہ، اللہ کے سوا. پہلے انکار ہے، پھر اقرار ہے. پہلے نفی ہے، پھر اسبات ہے. کوئی معبود نہیں، انکار ہو گیا. پھر اقرار ہوا، اللہ کے سوا، الا اللہ. اگر سیدھا سادہ یوں کہا جاتا کہ اللہ ہمارا معبود ہے تو اس میں کوئی برائی تھی، کمی تھی؟ نہیں. لیکن کوئی چکر دے سکتا تھا. وہ کیسے؟ اگر کہا جاتا اللہ ہمارا معبود ہے تو لوگ کہہ سکتے تھے جی ہم مانتے ہیں اللہ ہمارا معبود ہے، ہم نے کب انکار کیا ہے؟ اللہ تو ہے، اور بھی ہے، اللہ بھی ہے. لیکن جب کہا لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں، الا اللہ، اللہ کے سوا، اب اللہ کے سوا ہر معبود کی نفی ہو گئی. اب اگر کوئی چکر چلانے کی کوشش کرو گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں بچی. لیکن یارو جو انداز کلمے کا وہی انداز اس آیت کا، وما ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں الا رحمت للعالمین، مگر العالمین کے لیے رحمت بنا کر. پتہ چلا کہ آقا کریم بس رحمت ہے. کیونکہ یہ جو انداز ہے نفی اسبات کا، علماء فرماتے ہیں اس سے حصر قائم ہوتا ہے اور ما سوی المذکور کی نفی ہوتی ہے. عوام کو کچھ پتہ نہیں چلتا کیا ہوتا ہے. چلیے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یعنی اللہ کے سوا ہر معبود کی نفی ہو گئی، ما سوی المذکور کی نفی ہو گئی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اسی طرح یہاں پر رحمت کے سوا ہر چیز کی نفی ہو گئی. آقا کریم بس رحمت ہے اور رحمت کے سوا اور کچھ نہیں. ایک صاحب نے بڑا سطحی سا اعتراض کیا، کہنے لگے جی آپ عجیب بات کرتے ہیں، وہ رحمت کے سوا اور کچھ نہیں. وہ کسی کے باپ بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، ہمسائے بھی ہیں، استاد بھی ہیں، مربی بھی ہیں، معلم بھی ہیں. آپ کہتے ہیں وہ رحمت کے سوا اور کچھ نہیں. یہ کیا بات بنی؟ میں نے کہا کہ یہی بات تو اللہ نے بتائی ہے کہ میرا محبوب کسی کا باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے. لیکن یاد رکھو اگر وہ باپ ہے تب بھی رحمت ہے، بیٹا ہے تب بھی رحمت ہے. اگر پڑوسی اور ہمسایہ ہے تب بھی رحمت ہے، اور استاد اور معلم ہے تب بھی رحمت ہے. وہ ہر حال میں بس رحمت ہے اور رحمت کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اچھا، ایک صاحب نے ذرا تھوڑا سا الجھا ہوا سوال کیا. کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ رحمت جو ہے وہ جانداروں پر تو سمجھ میں آتی ہے، بے جان چیزوں پہ کوئی کیا رحمت کر سکتا ہے؟ بھائی کوئی زندہ ہو، چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو، بھوکا ہے کھانا کھلا دیں، پیاسا ہے پانی پلا دیں، اگر بیمار ہے علاج کرا دیں، کوئی موسم کی شدت کا شکار ہے تو موسم سے بچنے کا سامان کر دیں. بھائی زندہ کے لیے تو رحمت سمجھ میں آتی ہے، لیکن پتھر کے ٹکڑے پہ آپ رحمت کر کے دکھائیں. اس کو آپ چاہے تندور میں ڈال دیں چاہے فریج میں رکھ دیں، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ پتھر کا ٹکڑا ہے، اسے آپ سڑک کوٹنے والے انجن کے نیچے ڈال دیں یا جناب گاؤ تکیا لگا کے کمبل اڑا کے بڑے احترام سے اس کو بستر میں بٹھا دیں، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو جانداروں کے لیے تو رحمت کا تصور سمجھ میں آتا ہے، بے جان چیزوں کے لیے تو آتا نہیں. اب آپ نے کہا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، العالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. العالمین، عالمین جمع کا صیغہ، الف لام داخل ہوا، استغراق کا مطلب دے رہا ہے. عوام کو کچھ پتہ نہیں چلا کیا دے رہا ہے. مطلب یہ کہ العالمین سے مراد ساری کائنات، تمام خدائی، یہ پوری کی پوری موجودات، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ العالمین میں شامل ہے. وہ چاہے چاند ہے یا سورج، زمین ہے یا آسمان، ستارے ہیں یا سیارے، وہ آبشار ہیں یا ریگزار ہیں، وہ سدرہ پر محو پرواز جبریل ہیں یا زمین پر رینگنے والے کیڑے ہیں، وہ جن ہیں یا انسان ہیں، وہ حیوان ہیں یا فرشتے ہیں، ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ، پتا پتا، بوٹا بوٹا العالمین میں شامل ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو العالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. لوگوں نے کہا کہ جناب جاندار کے لیے تو رحمت کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے، بے جان کے لیے تو سمجھ میں نہیں آتا. اللہ نے کسی بھی وجہ سے یہ العالمین کی ترکیب استعمال کی ہوگی اور آپ نے جناب گرامر کی گردان پکڑ لی اور شروع ہو گئے ذرے ذرے، قطرے قطرے، پتے پتے، بوٹے بوٹے کے لیے رحمت. بتائیے پتھروں کے لیے کوئی کیسے رحمت ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اس اعتراض کا جواب تو قرآن کی پہلی آیت میں ہے، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اللہ تمام جہانوں کا رب ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والے کو.
تو اللہ العالمین کا رب ہے، پہاڑوں کا رب، ریگزاروں کا رب، سمندروں کا رب، دریاؤں کا رب، جانداروں کا رب، بے جانوں کا رب، زمینوں کا رب، آسمانوں کا رب۔ اب آپ اگر بے جان چیزوں کے لیے رحمت کا تصور آپ کا ذہن قبول نہیں کرتا تو پتھروں کے لیے پالنے کا، پرورش کا تصور ذہن میں آتا ہے؟ آپ کسی پتھر کی پرورش کر کے دکھائیں، ذرا کسی پتھر کو گود لے لیں، پھر کالج اسکول بھی بھیجنا پڑے گا، پھر صحرا بھی باندھنا ہوگا، اور پتھروں کے ویسے تو اولاد نہیں ہوتی، پھر پیروں فقیروں کی شامت آئے گی۔ یارو اگر بے جان چیزوں کے لیے رحمت کا تصور ذہن میں نہیں آتا تو بے جان چیزوں کو پالنے کا تصور بھی ذہن میں نہیں آتا۔ لیکن جب قرآن نے کہہ دیا وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تو ہم نے اپنی عقل کی ٹانگ نہیں اڑائی، ہم نے جبین نیاز کو جھکا دیا، سر تسلیم کو خم کر دیا، مان لیا وہ تمام جہانوں کا رب۔ تو جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت، تو یہاں بھی ہمیں اپنی عقل کی ٹانگ نہیں اڑانی، یہاں بھی ہم کو ماننا ہے وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اچھا، ایک صاحب نے ذرا ٹیکنیکل اعتراض کیا، کہنے لگے جناب قرآن کی ایک اور آیت بھی ہے۔ اچھا جی، وہ کیا؟ وما محمد الا رسول۔ اب یہاں پر بھی پہلے نفی ہے پھر اثبات ہے، میرا محبوب کچھ نہیں سوائے رسول کے۔ تو یہاں پر رسول ہونے کے سوا ہر چیز کی نفی ہو گئی، ما سوى المذکور کی نفی ہو گئی۔ تو اب بتائیے کون سی آیت کا اعتبار کریں؟ ایک آیت کہتی ہے وہ رسول کے سوا اور کچھ نہیں، دوسری آیت کہتی ہے وہ رحمت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اب بتاؤ کیا کریں؟ اور بات صرف اعتبار کرنے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ قرآن میں رب کائنات نے فرمایا کہ اگر قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا، اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو انسان تو ایک بات کہتا ہے پھر بھول جاتا ہے، پھر اس کے خلاف کچھ اور کہہ دیتا ہے۔ آج کل آپ کے پاس وہ سوشل میڈیا پر وہ پوسٹیں آتی ہوں گی، فلاں لیڈر نے پہلے یہ کہا تھا اب یہ کہہ رہا ہے، پہلے یہ کہا تھا اب یہ کہہ رہا ہے، آ رہی ہوں گی نا پوسٹیں۔ تو اللہ نے بھی فرمایا کہ انسان تو جو کہتا ہے پھر بھول جاتا ہے، پھر اس کے خلاف کچھ اور کہہ دیتا ہے۔ لیکن قرآن اگر اللہ کا کلام نہ ہوتا تو تم اس کے اندر بڑا تضاد پاتے، کنٹراڈکشن پاتے، ایک آیت دوسری آیت کے خلاف ہوتی، اس میں ٹکراؤ ہوتا، تصادم ہوتا۔ لیکن قرآن میں کوئی تصادم نہیں ہوگا، ایک آیت دوسری آیت کے خلاف نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن یہاں پر تو اب ایک آیت کہتی ہے وہ رحمت کے سوا اور کچھ نہیں، دوسری آیت کہتی ہے وہ رسول کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہاں تو بظاہر ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، پھر معاذ اللہ یہ قرآن کی صداقت داؤ پہ لگ گئی۔ حضرات مکرم، اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے جواب پیش کیا۔ میں نے کہا کہ بھائی اس اعتراض کا جواب تو آیت کے اندر ہی موجود ہے، باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر العالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ تو نفی اسبات کے انداز سے ترجمہ کیا، اگر میں اس کو ایک پلین سٹیٹمنٹ، ایک سیدھا سادہ بیان بناؤں تو ایک سیدھا سادہ جملہ تو کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میں پھر دہراتا ہوں، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یارو جس کو بھیجا جائے اسی کو رسول کہتے ہیں نا، تو یہاں رسالت کی نفی کہاں ہے؟ یہاں تو رسالت کی وضاحت ہو رہی ہے، محض رسول نہیں بلکہ رسول رحمت بنا کر بھیجا۔ اچھا یہاں پر چلیے 5 منٹ ہیں اور میرے پاس، کیونکہ مجھے پھر پہنچنا بھی ہے آگے۔ اللہ اکبر، لیکن روزہ افطار کرنے کے لیے مجھے تقریر تو بہرحال ختم کرنی پڑے گی۔ حضرات محترم، ایک اور بات ہے، ذرا نفی سی باریک سی بات ہے، آپ کی توجہ تو ہے لیکن میں ذرا تیز بول رہا ہوں صرف اس لیے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ بات کر سکوں۔ اب پتہ نہیں آپ میری اس زبان کی تیزی کا ساتھ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے۔ دیکھیے اس بات کو ذرا سمجھنے کے لیے پہلے ایک مثال دوں۔ فرض کیجئے کہ میں نے یہ مولانا فضل حق نام ہے آپ کا، مولانا فضل حق کو بھیجا جناب افضل چند صاحب کے پاس۔ میں نے بھیجا مولانا فضل حق کو افضل چند صاحب کے پاس، بھیجنے والا میں، بھیجا ہے فضل حق صاحب کو، بھیجا ہے افضل چند کی طرف۔ یہ تینوں علیحدہ علیحدہ شخصیات ہیں نا، بھیجنے والا کوئی اور ہے، جس کو بھیجا کوئی اور ہے، جس کی طرف بھیجا کوئی اور ہے۔ اچھا میں بھیجا لگا ہوا ہوں، پتہ نہیں آپ کے بھیجے میں کچھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ الحمدللہ
حضرات محترم، میں نے بھیجا مولانا فضل حق کو افضل چند صاحب کے پاس، بھیجنے والا کوئی اور، جس نے بھیجا وہ کوئی اور، جس کو بھیجا وہ کوئی اور، یہ تینوں میں سے کوئی دو ایک نہیں ہو سکتے۔ میں افضل چند کو افضل چند صاحب کی طرف تو نہیں بھیج سکتا، مولانا فضل حق کو بھی فضل حق صاحب کی طرف بھی نہیں بھیج سکتا، اور میں مولانا فضل حق کو اپنی طرف بھی نہیں بھیج سکتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ تینوں علیحدہ علیحدہ شخصیات ہیں۔ جس نے بھیجا وہ کوئی اور ہے، جس کو بھیجا وہ کوئی اور ہے، جس کی طرف بھیجا وہ کوئی اور ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کس نے بھیجا؟ اللہ نے۔ کس کو بھیجا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کس کی طرف بھیجا؟ العالمین کی طرف، ساری خدائی کی طرف، تمام کائنات کی طرف، سب موجودات کی طرف۔ بھیجنے والا کوئی اور ہوگا، جس کو بھیجا وہ کوئی اور ہوگا، جس کی طرف بھیجا وہ کوئی اور ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ العالمین کے عموم میں شامل نہیں ہیں، وہ اس سے بالاتر ہیں، اس سے مابرا ہیں، اس سے آگے ہیں۔ ممکن ہے آپ کہیں گے قاظمی صاحب آپ عجیب آدمی ہیں، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ العالمین میں ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ، پتا پتا، بوٹا بوٹا شامل، اب آپ کہہ رہے ہیں آقا کریم اس میں شامل نہیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ کہیں گے کہ باقی انبیاء وہ بھی شامل نہیں، ان کو بھی تو اللہ نے بھیجا ہے۔ میں عرض کروں گا نہیں، باقی انبیاء کو اللہ نے بھیجا ہے، لیکن العالمین کی طرف نہیں بھیجا، اپنی قوم کی طرف بھیجا، اپنے زمانے کے لوگوں کی طرف بھیجا۔ لیکن میرے آقا کریم وہ ہے جن کو العالمین کی طرف بھیجا ہے۔ تو العالمین کوئی اور ہے، میرے آقا کریم کوئی اور ہیں۔ یارو یہ بات بہت بڑی ہے، آسانی سے ہضم نہیں ہوگی، حلق سے اترنے کے لیے کچھ اور دلیل بھی چاہیے، کوئی اور ثبوت بھی چاہیے۔ یہ بتائیے تمام کائنات اللہ کی رحمت کی محتاج ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ہے جو اللہ کی رحمت سے بے نیاز ہو؟ تمام کائنات اللہ کی رحمت کی محتاج، اور میرے آقا کریم مجسم رحمت ہیں کہ نہیں ہیں؟ میری علم کے مطابق کوئی ایسا گروہ، کوئی ایسا فرقہ، کوئی ایسی جماعت جس نے کلمہ پڑھا ہو، جو اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، کسی نے آقا کریم کے مجسم رحمت ہونے کا انکار نہیں کیا۔ وہ دیوبندی ہوں، وہ وہابی ہوں، وہ شیعہ ہوں، وہ سنی ہوں، وہ حد یہ ہے کہ دوسرے مذہب والے مرزائی تک کیوں نہ ہوں، آقا کریم کے مجسم رحمت ہونے کا انکار آج تک کسی نے نہیں کیا۔ تو آقا کریم مجسم رحمت ہیں، اور یہ تمام کائنات یہ اللہ کی رحمت کی محتاج ہے۔ تو یارو ذرا سوچو، جو مجسم رحمت ہے اگر تم اس کو محتاجوں جیسا سمجھ لو گے، اگر محتاجوں کی صفوں میں شمار کرو گے، اگر محتاجوں کے درمیان کھڑا کر دو گے، اگر اس کو بھی محتاج تصور کرو گے، تو پھر ذہن میں اگر مگر تو ہوگا، سوال و جواب تو ہوں گے، مباحثے مناظرے تو ہوں گے، کشمکش تو ہوگی، بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یارو کیوں نہیں سمجھتے؟ جو مجسم رحمت ہے وہ کوئی اور ہے، جو محتاج ہیں وہ کوئی اور ہیں۔ حضرات محترم، اب یہ تقریریں وغیرہ تو ظاہر ہوتی رہتی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک آدھ نصیحت بھی کر دوں آپ کو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ آگ میں ڈالنے کے لیے، جلانے کے لیے نمرود نے الاؤ دہکایا۔ کتنا بڑا الاؤ تھا؟ کتابوں میں لکھا ہے شعلے اتنے اونچے تھے کہ پرندے اس کے اوپر سے پرواز نہیں کر سکتے تھے۔ وہ الاؤ دہکایا تو ایک حکایت ہے، ویسے تو اس کے حوالے سے بہت کچھ ہے نصیحت کے لیے، لیکن اب وقت چونکہ نہیں ہے تو اس لیے میں صرف اسی بات پر کنسنٹریٹ کرتا ہوں۔ اتنی بڑی آگ دہکائی تو ایک حکایت یہ ہے کہ ایک بلبل چونچ میں پانی لے کے چل پڑی۔ دوسرے پرندوں نے پوچھا بھئی کہاں جا رہی ہو بی بلبل؟ اس نے کہا کہ میں نمرود کی آگ بجھانے جا رہی ہوں۔ مذاق تو اڑنا تھا، اتنی بڑی آگ کہ جہاں پانی کے حوض پلٹ دیے جائیں ان کا پتہ نہ چلے، وہ بلبل چونچ میں پانی لے کے جا رہی ہے، میں آگ بجھانے جا رہی ہوں۔ تو مذاق تو اڑایا گیا۔ ماشاءاللہ بلند ہمتی دیکھو، ان کی عالی نگاہی دیکھو، وہ آگ جہاں پہ بالٹیوں کا پتہ نہ چلے یہ چونچ میں پانی لے کے جا رہی ہیں۔ تو اس بلبل نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں کوئی بے وقوف اور پاگل نہیں ہوں،
مجھے معلوم ہے کہ یہ پانی کے چند قطرے اس آگ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ تو وہاں پہنچ بھی نہیں پائیں گے، پہلے ہی بھاپ بن کے اڑ جائیں گے، ان کی اوقات کیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بعد میں فہرست بنے گی، لسٹ بنے گی، وہ کون تھے جو آگ لگانے والے تھے اور وہ کون تھے جو آگ بجھانے والے تھے. تو یہ پانی کے قطرے آگ تو نہیں بجھا سکتے، لیکن مجھے اس لسٹ میں جگہ تو دلا سکتے ہیں نا جو آگ بجھانے والوں کی ہے. یارو آج کل عالم یہ ہے، کسی کو نصیحت کرے نا کہ بھائی خدا کا خوف کرو، حرام سے بچو، حلال پہ گزارا کرو، الٹا تقریر سننے کو ملتی ہے. جی آپ کو بڑا شوق ہے نصیحتیں کرنے کا، حلال پہ گزارا کرو. حلال میں تو روٹی پوری نہیں ہوتی، بچوں کی دوا دارو کہاں سے کریں، پڑھائی کا کیا کریں، کپڑا لتا کہاں سے آئے. بھائی برائی سے بچو. جی ہر طرف تو برائی ہے، ہم برائی سے بچیں گے برائی کیا ختم ہو جائے گی؟ کیا برائی اچھائی کا بول بالا ہو جائے گا؟ ہمیں کہتے ہیں برائی سے بچو. تو اس کا جواب ہے یہاں پہ کہ اگر ہم برائی سے بچیں، ممکن ہے کہ برائی ختم نہ ہو، ممکن ہے. ویسے تو میرا ایمان ہے فرق پڑتا ہے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. لیکن اگر فرض کیا کہ فرق نہیں پڑا، اگر چراغ سے چراغ نہیں جلا، تو تب بھی بھئی ہمیں فرق نہیں پڑے، دنیا کو فرق نہیں پڑے گا، ہمیں تو پڑے گا نا. بعد میں لسٹ بنے گی، وہ کون تھے جو برائی پھیلانے والے تھے اور وہ کون تھے جو اچھائی کے چراغ جلانے والے تھے. تو ہم اپنا نام کون سی لسٹ میں درج کرانا چاہتے ہیں، ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. میرے مولا اس مبارک اور نورانی محفل میں ہم سب کی حاضری کو مقبول و منظور فرما. یہ تیرے بندے کئی گھنٹوں سے محفل سجائے بیٹھے تھے، صرف تیرے محبوب کی رضا کی خاطر. یہ کوئی سیاسی کٹ نہیں ہے میرے مولا، یہ کوئی دنیا داری کا چکر نہیں ہے میرے مولا، صرف تجھے خوش کرنے، تیرے محبوب کو راضی کرنے کے لیے اجتماع ہوا ہے. اپنے کرم سے یہ کٹ بلانے والے ہمارے افضل چند صاحب، اور ان کے یہ ٹیم ورک ہوتا ہے، اکیلا بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا. ماشاءاللہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کی یہ محبت، یہ خدمت قبول فرمائے، اور یہ تمام دیوانے جو اپنا کام کاج چھوڑ کے، مصروفیات چھوڑ کے اس محفل کو سجانے آئے، مولا ان کی بھی حاضری کو مقبول و منظور فرمائے. ماشاءاللہ چند صاحب بتا رہے ہیں کہ جمشید دستی صاحب بیمار ہیں، ہاسپٹلائزڈ ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کرے اور سب بیماروں کے لیے دعا کرے. مولا اپنے کرم سے سب کو سکھی صحت دے دے، شفائے کاملہ دے دے، بیماریوں سے مکمل چھٹکارا عطا فرما دے. غلام اکبر سکھانی کی ماں وہ بھی بیمار ہیں، مولا ان کو بھی صحت عطا فرما. اور مولا میں سب کے نام نہیں جانتا، لیکن تو جانتا ہے نا، تجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. مولا ان کے حال پہ رحم کر دے. آج کل غربت نے، مہنگائی نے، بے روزگاری نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے. مولا اب تو عالم یہ ہے کہ لوگ تنگ آ کے جرم کے راستے پہ چل پڑے ہیں. بچوں کا بلکنا نہیں دیکھا جاتا نا، بھوک سے بچے رو رہے ہوں پھر بندہ کیا کرے گا؟ کبھی جرم کے راستے پہ چلے گا، کبھی بھیک مانگے گا. کچھ وہ بھی ہے جو بیچارے خودکشی کرنے پہ آ گئے ہیں. مولا رحم فرما دے، رزق کی فراوانی عطا فرما، رزق حلال عطا فرما اور اس میں برکت عطا فرما. اور مولا کریم اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، اور قرضے کی لعنت سے نجات عطا فرما. قرضے کی ادائیگی کے لیے غیب سے کوئی بہانہ پیدا فرما دے. میرے مولا اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے. نہ جانے کب سے آنسو بہا کے، جھولیاں پھیلا کے تیری بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں. ہمارے افضل چند صاحب کے فرزند کے لیے بھی دعا کریں. نام کیا ہے اس بچے کا؟ عزیر کے لیے، زبیر کے لیے. مولا زبیر کو بھی صاحب اولاد کر دے، خوش نصیب زندگی والے فرزند عطا فرما. نہ تیرے خزانے میں کوئی کمی، نہ تیری قدرت میں کوئی کمی، نہ تیری رحمت میں کوئی کمی. میرے مولا، میرے مولا اپنے کرم سے وہ تیرے بندے جن کو تو نے اولاد دی ہے، انہیں اولاد کا سکھ دکھا، اولاد کے دکھ سے بچا لے. ہمارے بچوں کو ہمارے خوابوں کی تعبیر بنا دے، ہمارے لیے عزت و راحت کا سامان بنا دے. اور کچھ والدین اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں. مولا یہ بوجھ بھی تو نے اپنے کرم سے ہمارے کندھوں پہ ڈالا ہے، تو اپنے فضل سے بحسن و خوبی سبکدوش بھی کرا دے. یہ بچے بچیاں اپنے گھروں میں آباد ہو میرے مولا،
ان کی ہمیں بہاریں دیکھنا نصیب فرما، ہم سب کو اپنے سجدوں کی لذت دے دے، اپنی عبادت کا ذوق دے دے، اپنے احکام کی تعمیل کی توفیق دے دے، اپنے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل بنا دے۔ میرے مولا کچھ بچے امتحانات کے دے رہے ہیں، کچھ تنظیم کے امتحان دے رہے ہیں، کچھ بورڈ کے امتحان دے رہے ہیں، سب کو کے لیے امتحانات کو آسان کر دے اور انہیں سرخرو فرما، کامیابی اور کامرانی عطا فرما، اور وہ بچے جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں ان کے ذریعے ان کے خاندانوں کو عزت عطا فرما اور ان کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ میرے مولا ہم نے جو کچھ بھی مانگا ہے بے شک اپنی اوقات سے بہت بڑھ کے مانگا ہے، لیکن ہم کیا ہیں، ہماری اوقات کیا ہے، تیری شان رحمت کے سوا سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے مولا۔ تو جو مانگا ہے وہ بھی دے دے اور جو نہیں مانگ پائے ہیں وہ بھی عطا فرما دے۔ مولا یہ آس پاس جو بستیاں ہیں جن سے یہ دیوانے آئے ہیں ان سب پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کے گھر امن اور سکون کے گہوارے ہوں، خوشیوں سے بھرے رہیں، تیری رحمتوں سے بھرے رہیں۔ ہمارے افضل چند صاحب کو بھی اولاد کی طرف سے بھی سکھ عطا فرما، زبیر کی بھی خوشیاں دکھا اور باقی بھی ہر تکلیف سے نجات عطا فرما، اور یہ ان علماء کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ حافظ غلام رسول صاحب کے لیے بھی دعا کریں، اللہ غلام یاسین کے لیے اللہ ان کو بھی اولاد دے۔ مولانا جب دعا مانگتے ہیں نا سب اس میں شامل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے سب کی جھولیاں بھر دے، گوہر مراد دے دے، حاجت روائی کر دے، مشکل کشائی کر دے، الجھنے سلجھا دے، بگڑے کاموں کو بنا دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا